بڑی سی ایئر کنڈیشنر لگژری بس موٹر وے کی چمکتی ہوئی سیاہ ٹریک پر اسلام آباد کی طرف پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی۔ بس کے اندر کا ماحول باہر کی تپش سے بالکل مختلف تھا۔ وہاں معصومیت، کہکوں اور ہنگاموں کا ایک الگ ہی جہاں آباد تھا۔ 2 کلاس سے لے کر 5 کلاس تک کے بچوں کا یہ سالانہ اسکول ٹرپ تھا، اور ہر بچہ خوشی سے اس طرح چہک رہا تھا جیسے پنجرے سے آزاد ہونے والے پرندے ہوں۔ سب ٹیچرز بچوں سے ذرا الگ تھلگ بیٹھی خود میں ہی مگن تھے۔ ان سب کے درمیان بچوں کی سب سے فیورٹ اور کیوٹ سی ٹیچر رومائزہ کا انداز سب سے جدا تھا۔ رومائزہ، جس کی عمر یہی کچھ 23-24 سال تھی، بلا کی خوبصورت، متناسب سراپے اور بڑی بڑی روشن آنکھوں والی لڑکی تھی، جس کے چہرے پر ہمہ وقت رقص کرتی معصوم مسکراہٹ کسی کو بھی اپنا گرویدہ بنا سکتی تھی۔ اس وقت وہ خود کو ایک ٹیچر نہیں بلکہ انہی بچوں کی عمر کی ایک شرارتی بچی سمجھ رہی تھی۔ وہ کبھی کسی بچے کے ہاتھ سے چپس چھین کر منہ میں ڈال لیتی، تو کبھی کسی روٹھے ہوئے بچے کے سر پر مکی ماؤس کے کان سجا کر اسے ہنسانے پر مجبور کر دیتی۔ اس کی مدھم اور کھنکتی ہوئی ہنسی بس کے شور پر حاوی ہو رہی تھی۔ سفر کے 2 گھنٹے گزرے تو بچوں کی وہ طوفانی انرجی آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی۔ کچھ بچوں کے پیٹ میں چوہے دوڑنے لگے تھے اور چہروں پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ یہ دیکھ کر رومائزہ نے چٹکی بجائی اور چہکتی آواز میں پکارا، اوکے مائی لٹل جیمز۔ اب ہنگامہ آرائی پر فل سٹاپ اور لنچ باکسز پر حملہ شروع۔ یاہو! بچوں نے ایک نعرہ لگایا۔ رومائزہ اور دیگر اسسٹنٹ ٹیچرز نے جلدی جلدی رنگ برنگے لنچ باکسز کھولے اور بچوں میں سینڈوچز، جوس کے ڈبے اور فرائز تقسیم کرنے لگے۔ سبھی بچے بھوک کے مارے کھانے پر ایسے ٹوٹ پڑے جیسے صدیوں کے بھوکے ہوں، لیکن سارے ہنگامے، خوشبو اور کہکوں سے دور بس کے بالکل آخری سیٹ پر کھڑکی کے شیشے سے ماتھا ٹکائے ایک بے حد کیوٹ اور معصوم سی بچی بالکل چپ چاپ بیٹھی تھی۔ یہ پریشا تھی، 2 کلاس کی اسٹوڈنٹ، جس کی بڑی بڑی مخمور آنکھیں، چہرے پر بکھری معصومیت اور دونوں سائڈز پہ بنی اونچی اونچی پونیاں اسے کسی گڑیا جیسا روپ دے رہی تھیں۔ پریشا کے گھٹنوں پر ایک بڑے سے اسکیچ بک کھلی ہوئی تھی اور اس کے ننھے نازک ہاتھوں میں دبی پنسل باہر تیزی سے گزرتے ہوئے پہاڑی مناظر، دھندلے درختوں اور آسمان کے خاکے بنانے میں اس طرح مگن تھی، اور اسے ارد گرد کی دنیا کا کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ رومائزہ کے ہاتھ میں جوس کا ڈبہ تھا۔ وہ اس ننھی پری کو پچھلے کئی منٹوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ محبت پاش مسکراہٹ کے ساتھ اس کے برابر والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ ہائی مائی بیوٹیفل بیبی، آپ سب کے ساتھ اس جشن میں شامل کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھو سب بچے کیسے مزے مزے سے کھا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، اور آپ یہاں اکیلی بیٹھ کر اس سفید کاغذ پر پنسل چلا رہی ہو۔ رومائزہ نے انتہائی پیار اور مٹھاس سے بھرپور لہجے میں کہتے ہوئے اس کے ریشمی بالوں کو پیار سے سہلایا۔ پریشا نے اپنی اسکیچ بک سے نظریں ہٹائیں، اپنی بڑی بڑی گہری آنکھوں کو سکھیر کر رومائزہ کو دیکھا اور بالکل کسی 50 سال کی عاقل بالغ عورت کی طرح بڑی سنجیدگی سے نفی میں سر ہلایا۔ نو میم، میرے چاچو بولتے ہیں کہ وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ ہمیں ہمیشہ کچھ ایسا کام کرنا چاہیے جو ہمارے فائدے کے لیے ہو، نہ کہ صرف وقت ضائع کرنے اور شور مچانے کے لیے۔ میں یہاں کچھ سیکھ رہی ہوں، پریشا نے بڑے فخر سے جواب دیا۔ رومائزہ کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے جوس کا ایک سپ لیا اور مسکرا کر بولی، او مائی گاڈ، آپ کے چاچو تو بڑے فلاسفر نکلے۔ ویسے مجھے بھی تو دکھاؤ، یہاں کون سا بڑا فائدہ والا کام ہو رہا ہے؟ پریشا کے چہرے پر فخر کی لالی چمک اٹھی۔ اس نے اپنی اسکیچ بک گھما کر رومائزہ کے سامنے کر دی۔ کاغذ پر پینسل سے ایک بہت بڑی شاندار بلڈنگ کا نقشہ بنا ہوا تھا اور اس کے بالکل اوپر ایک بڑا سا دل بھی تراشا کیا تھا۔ میں اسکیچز بنا رہی ہوں میں، اور آپ کو پتہ ہے جب میں بہت بڑی ہو جاؤں گی نا، بالکل اپنے چاچو کی طرح، تو میں اس ملک کی سب سے بڑی آرکیٹیکٹ بنوں گی۔ پریشا کی آنکھوں میں اپنے خوابوں کی سچی چمک تھی۔ آرکیٹیکٹ؟ واہ، یہ تو بہت ہی شاندار خواب ہے۔ رومائزہ نے سچے دل سے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ یس میم، میرے چاچو، آپ کو پتہ ہے، بلڈنگز کی اتنی پیاری اور اتنی بڑی بڑی پکس بناتے ہیں۔ وہ جب اپنے بڑے سے کمپیوٹر پر نقشے بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو میں چپکے سے ان کی کرسی کے پاس بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ بہت بڑے بلڈر ہیں میم، سب لوگ ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں اور ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میری دادی کہتی ہیں کہ میرے چاچو اسنان شاہ پورے شہر کے سب سے بیسٹ آرکیٹیکٹ ہیں۔ پریشا اپنے چاچو کی تعریفیں کرتے تھک نہیں رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے چاچو کی ساری خوبیاں بھی بیان کرتے۔ رومائزہ نے مسکرا کے اسکیچ کو دوبارہ دیکھا اور شرارت سے بولی، اچھا، چاچو اتنے بڑے آرکیٹیکٹ ہیں، لیکن بیٹا یہ جو آپ نے بلڈنگ بنائی ہے، یہ تو دائیں طرف کچھ زیادہ ہی جھکی ہوئی ہے۔ اگر یہ سچ مچ بن گئی نا، تو تاش کے پتے کی طرح ایک ہی جھٹکے میں گر جائے گی اور آپ کے چاچو کا نام ڈوب جائے گا۔
پریشا نے بجلی کی تیزی سے اسکیچ بک اپنی طرف کھینچی اور اپنے چھوٹے سے ابرو اچکا کر رمیسا کو غصے سے گھورنے لگی۔ نو میم، یہ گرے گی نہیں، یہ تو میجک بلڈنگ ہے اور میرے چاچو اسلان شاہ کا نام کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ وہ دنیا کے سب سے پاورفل انسان ہیں، وہ میرے سپر ہیرو ہیں۔ رمیسا اس کے اس معصومانہ ضد اور چاچو کی دیوانگی پر کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اسے کھینچ کر اپنے گلے سے لگا لیا۔ اچھا بابا، مائی لٹل آرکیٹیکٹ، آئی ایم سوری، آپ کے چاچو واقعی سپر ہیرو ہیں۔ اب جلدی سے یہ جوس پیو اور فرائز کھاؤ، ورنہ سپر ہیرو کی فیوچر آرکیٹیکٹ بھوک سے ہی بے ہوش ہو جائے گی۔ پریشا نے مسکرا کر جوس کا ڈبہ تھام لیا اور رمیسا ایک بار پھر اس ننھی پری کی معصوم گفتگو پر دل ہی دل میں مسکرانے لگی۔ ابھی بس کلر کا ہاتھ کی دشوار گزار پہاڑی موڑ کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل گیا۔ دو کالے رنگ کی بڑے کالے شیشوں والی ویگو گاڑیاں پچھلے کچھ منٹوں سے مسلسل بس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ سڑک کا یہ حصہ پہاڑ کی وجہ سے بالکل سنسان تھا اور موڑ کاٹتے ہوئے بس کی رفتار بھی کافی کم ہو چکی تھی۔ اچانک ایک کالے ویگو نے انتہائی خطرناک کٹ مارتی ہوئے اپنی گاڑی بس کے بالکل سامنے ترچھی کر کے روک دی۔ بس ڈرائیور نے گھبرا کر جلدی سے بریک لگائے۔ ایک ہولناک کان پھاڑ دینے والی آواز کے ساتھ پوری بس کو ایک ایسا زوردار جھٹکا لگا کہ بچے اپنی سیٹوں سے اچھل کر آگے کی طرف گرے۔ بس کے اندر ایک دم چیخو پکار اور افراتفری مچ گئی۔ اس سے پہلے کہ کوئی ٹیچر یا ڈرائیور کچھ سمجھ پاتا، ویگو گاڑیوں کے دروازے کھلے اور تین لمبے چوڑے نقاب پوش مسلح آدمی ہاتھوں میں پسٹل لیے ہٹ درمی سے بس کے اندر داخل ہو گئے۔ ڈرائیور نے انہیں آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی تو ایک گنڈے نے بے رحمی سے پسٹل کا بھاری بٹ اس کے سر پر دے مارا۔ ڈرائیور لہولہان ہو کر وہیں فرش پر گر کر تڑپنے لگا۔ بچوں اور ٹیچرز کی چیخیں آسمان کو چھونے لگیں۔ خوف کی ایک سرد لہر پوری بس میں دوڑ گئی۔ گنڈوں کا سردار، جس کی آنکھیں انتہائی مکار اور شفاف تھی، کسی کی پرواہ کیے بغیر سیدھا بس کے آخری حصے کی طرف بڑھا جہاں پریشا خوف سے کانپتی رمیسا کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دراصل یہ معمولی ڈاکو نہیں تھے، بلکہ ارسلان شاہ کے کاروباری دشمن جاوید کے بھیجے ہوئے کڈنیپرز تھے، جو پریشا کو اغوا کر کے ارسلان شاہ کو اس کے گھٹنوں پر لانا چاہتے تھے۔ مل گئے بچے، چلو پکڑو اسے۔ سردار نے آگے بڑھ کر پریشا کا نازک بازو پکڑا اور اسے سیٹ سے زبردستی باہر کی طرف گھسیٹنے لگا۔ چھوڑو مجھے، میم، بچائیں، میم پلیز۔ پریشا درد اور خوف کی شدت سے بری طرح چیخ اٹھی۔ رمیسا کا اپنا دل حلق میں دھڑک رہا تھا، مگر اس نے بغیر ایک پل ضائع کیے پریشا کا دوسرا ہاتھ دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھام لیا اور اسے بری طاقت سے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ ہاتھ ہٹاؤ اس سے، تم لوگوں کی ہمت کیسی ہے میری بچی کو ہاتھ لگانے کی؟ چھوڑو اسے، ورنہ انجام بہت برا ہوگا۔ رمیسا ایک بپڑی شیرنی کی طرح ان تگڑے گنڈوں پر چیخی۔ اور لڑکی، ہاتھ چھوڑ اس کا، ورنہ یہیں تیرا بھیجا اڑا دوں گا۔ سردار نے پسٹل کی تپتی ہوئی نوزل رمیسا کی پیشانی پر رکھ دی، لیکن رمیسا کی گرفت پریشا پر کمزور نہیں ہوئی۔ وہ گنڈے کے ساتھ بری طرح بھڑ گئی۔ اس نے اپنے ناخن گنڈے کے ہاتھوں اور چہروں پر مارتے ہوئے اسے نوچا اور اس کی کلائی پر زور سے دانت گاڑ دیے۔ آہ لڑکی، یہ تو جان ہی نہیں چھوڑ رہی۔ گنڈا درد سے بلبلا اٹھا۔ رستم، ایسے یہ بچے ہمارے ساتھ نہیں آئیں گے، ایک کام کر، اس لڑکی کو بھی ساتھ ہی اٹھا لو، گاڑی میں پھینکو دونوں کو، وہاں چل کے ان کا دماغ ٹھکانے لگائیں گے۔ سردار نے غصے جلال میں تلملا کر حکم دیا۔ اس سے پہلے کہ رمیسا خود کو سنبھالتی، دوسرے گنڈے نے پیچھے سے آ کر رمیسا کے ریشمی بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اسے پیچھے کی طرف زوردار جھٹکا دیا۔ رمیسا کے منہ سے ایک چیخ نکلی، لیکن اس نے پریشا کا ہاتھ نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے گنڈے ان دونوں کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ بس کے باقی بچے اور اساتذہ بے بسی سے روتے رہ گئے۔ گنڈوں نے رمیسا اور پریشا کو بے رحمی سے ویگو کی پچھلی سیٹ پر پٹکا، دروازہ لاک کیا اور گاڑی مٹی کا طوفان اڑاتی ہوئی سڑک پر غائب ہو گئی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے اس خوفناک تیز رفتار سفر کے بعد گاڑی شہر کے ہنگاموں سے دور ایک ویران اور گھنے جنگل نما علاقے میں بنی ایک پرانے سنسان سیف ہاؤس کے سامنے آ کر رکی۔ وہاں کا ماحول اتنا خاموش اور ڈراؤنا تھا کہ انسان کا دم گھٹنے لگے۔ گنڈوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور رمیسا اور پریشا کو باہر نکال کر کھینچتے ہوئے اندر لے جانے لگے۔ ایک آدمی نے رمیسا کو کھینچ کر پہلے اندر پھینکا اور پھر دوسرے نے معصوم 7 سال کی پریشا کو بری طاقت سے سخت فرش کی طرف پھینک دیا۔ آہ چاچو! پریشا کے منہ سے ایک ایسی دردناک دل دہلا دینے والی چیخ نکلی کہ کمرے کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ وہ اوندے منہ فرش پر گری، اس کے گھٹنے اس سخت زمین پر بری طرح رگڑ کھا گئے۔ اس ننھی معصوم بچی کے ساتھ یہ بدسلوکی اور ظلم دیکھ کر رمیسا کے وجود میں موجود آخری خوف بھی ایک دم ختم ہو گیا اور وہ تپ اٹھی۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ ڈوب مرنے کا مقام ہے تم جیسے مردوں کے لیے۔ ایک چھوٹی سی معصوم بچی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہوئے تمہارا کلیجہ نہیں کانپتا؟ مرد بنتے ہو تم لوگ، اس 2.5 فٹ کی بچی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے خود کو بہت بہادر سمجھ رہے ہو۔ اگر تم میں سے کسی نے بھی اب اس بچی کو ہاتھ لگانے کی جرت کی نا، تو خدا کی قسم میں تم سب کا حشر کر دوں گی۔ وہ غصے سے ہامتے ہوئے گنڈے کی آنکھوں میں اپنی نفرت انگیز آنکھیں گاڑ کر چرے۔
رومائزہ کے جرت مندانہ روپ دیکھ کر گنڈوں کا سردار اپنی توہین محسوس کر کے غصے سے پاگل ہو گیا۔ آج تک کسی مرد کی بھی جرت نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح بات کریں، اور یہاں ایک معمولی سی لڑکیوں سے للکار رہی تھی۔ چٹاخ، بہت زبان چلتی ہے تیری۔ اس گنڈے نے اپنے بھاری ہاتھ سے زوردار تھپڑ دے مارا اور وہ چکرا کر دور فرش پر جا گری۔ اس کے نازوں گلابی ہونٹ کا دایاں کنارہ بری طرح پھٹ گیا اور وہ وہاں سے سرخ گرم خون کی ایک گہری لکیر نکل کر اس کی ٹھوری سے ہوتی ہی اس کے گلے کی طرف بہنے لگی۔ اس کے کانوں میں سائیں سائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اب اگر ایک لفظ بھی زبان سے نکلا نا تو یہی گولی مار کے تیری لاش یہی دفن کر دوں گا۔ سردار نے فرش پر نفرت سے تھوکا، اپنی پسٹل بیلٹ میں اڑسی اور باقی گنڈوں کو اشارہ کر کے کمرے سے باہر نکل گیا اور لوہے کا بھاری دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ رومائزہ نے درد کی شدت سے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کا پورا چہرہ دکھ رہا تھا اور ہونٹ سے خون مسلسل رس رہا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے کانوں میں پریشے کی سسکیوں کی آواز آئی جو ڈر کے مارے اپنے ہاتھ پاؤں سمیٹے کمرے کے کونے میں لرز رہی تھی۔ اس نے اپنی تمام تر تکلیف کو نظر انداز کیا اور رینگتی اس کے پاس آئی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کچھ نہیں ہوا مائی بیبی، آپ مت ڈرو، آپ کی میم اور اللہ آپ کے ساتھ ہے نا، یہ گندے لوگ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم یہاں سے ضرور نکلیں گے۔ پریشا اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر سسکیاں لینے لگی۔ رومائزہ کی پرعزم نظریں اب اس بند دروازے پر جمی تھی اور اس کا دماغ اب یہاں سے فرار ہونے کا پلان بنا رہا تھا۔ کمرے کے اندر بالکل اندھیرا پھیل چکا تھا اور پریشا ہلکی ہلکی آواز میں رو رہی تھی۔ رومائزہ نے پریشا کو اپنے سینے سے زور سے لگا رکھا تھا تاکہ اسے ڈر نہ لگے، مگر اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات چل رہی تھی کہ یہاں سے کیسے بھاگنا ہے۔ پریشا، میری جان، رونا بند کرو، اگر ہم روئیں گے نا تو یہ گندے لوگ جیت جائیں گے، آپ اپنے چاچا اسنان شاہ کی بہادر بیٹی ہو نا۔ رومائزہ نے پریشا کے کان کے پاس بالکل آہستہ سے سرگوشی کی۔ پریشا نے روتے ہوئے رومائزہ کے سینے سے سر اٹھایا اور اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نہیں رو رہی میم، بس مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا چاچا اسنان شاہ ہمیں ڈھونڈ دیں گے؟ وہ ضرور آئیں گے، لیکن تب تک ہمیں خود کوشش کر کے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ رومائزہ نے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کہا اور کمرے کی دیواروں کو دیکھنے لگی کہ کوئی راستہ مل جائے۔ لوہے کا بڑا دروازہ تو باہر سے بند تھا اور وہاں سے نکلنا ناممکن تھا۔ کمرے کے پیچھے ایک پرانی لکڑی کی کھڑکی تھی جس پر لوہے کی 3 سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ رومائزہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور اپنے زخمی پاؤں کو گھسیٹتے ہوئے کھڑکی کے پاس پہنچی۔ اس نے لوہے کی سلاخ کو ہاتھ لگا کر ہلایا تو اسے پتہ چلا کہ پرانی عمارت ہونے کی وجہ سے ایک سلاخ نیچے سے بالکل گل چکی تھی اور دیوار کی اینٹیں بھی نرم ہو کر ٹوٹ رہی تھیں۔ یا اللہ ہماری مدد کرنا، رومائزہ نے دل میں دعا مانگی۔ اس نے نیچے فرش پر دیکھا تو اسے لوہے کا ایک پرانا پائپ نظر آیا۔ اس نے وہ پائپ اٹھایا اور اس کا ایک کونا کھڑکی کے اس کمزور سلاخ اور اینٹ کے بیچ میں پھنسا دیا، پھر اپنے پورے جسم کا وزن اس پائپ پر ڈال کر زور سے نیچے کی طرف دبا دیا۔ لکڑی اور مٹی کے ٹوٹنے کی ہلکی سی آواز آئی۔ رومائزہ کا سانس پھول گیا لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے ایک بار پھر پوری طاقت سے جھٹکا دیا تو وہ لوہے کی سلاخ ایک طرف سے اکھڑ کر ٹیڑھی ہو گئی۔ اب کھڑکی میں اتنا راستہ بن چکا تھا کہ ایک لڑکی اور چھوٹی بچی آرام سے باہر نکل سکتے تھے۔ پریشا، جلدی آؤ، رومائزہ نے جلدی سے آواز دی۔ اس نے پہلے پریشا کو بہت آرام سے کھڑکی سے باہر نیچے اتارا اور پھر اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے خود بھی باہر نکل آئی۔ باہر اونچی اونچی جھاڑیاں اور درخت تھے اور کچھ دوری پر بڑی سڑک دکھائی دے رہی تھی جہاں اب شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ ابھی وہ دونوں جھاڑیوں میں چھپ کر سڑک کی طرف بھاگ ہی رہی تھیں کہ اچانک پیچھے اس پرانے گھر سے گنڈوں کی چلانے کی آوازیں آئیں۔ اوئے رستم، وہ لڑکی اور بچی غائب ہیں، کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے، بھاگو ان کے پیچھے۔ گنڈوں کی سردار کی غصیلی آواز گونجی۔ رومائزہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے پریشا کا ہاتھ پکڑا اور بغیر مڑ کر دیکھے جنگل کی خراب زمین پر دوڑ لگا دی۔ اس کے پاؤں میں چپل نہیں تھی کیونکہ وہ بس کے اندر ہی چھوٹ گئی تھی۔ نوکیلے پتھر اور سوکھی جاریوں کے کانٹے اس کے نازک پاؤں میں چبھ رہے تھے۔ ہر قدم پر اسے شدید درد ہو رہا تھا لیکن اس وقت پریشا کی جان بچانا سب سے ضروری تھا۔ وہ جا رہی ہیں، پکڑو ان کو۔ پیچھے سے گنڈوں کے بھاگنے کی آوازیں اب بالکل پاس آ رہی تھیں۔ ٹھا ٹھا، اچانک گولیوں کی ہولناک آواز آئی۔ ایک گولی رومائزہ کے بالکل پاس سے گزرتی ہوئی درخت میں جا لگی۔ پریشا نے خوف سے تیز چیخ ماری۔ اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں اب تھک چکے تھے اور وہ مزید نہیں بھاگ سکتی تھی۔ میم، میں اور نہیں بھاگ سکتی، میرے پیروں میں بہت درد ہو رہا ہے، پریشا نے روتے ہوئے کہا۔ رومائزہ نے دیکھا کہ گنڈے ان کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اگر وہ رکی تو دونوں پکڑی جائیں گی۔ اس نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور پریشا کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ ایک لڑکی کے لیے اتنی ہیلدی بچی کو گود میں لے کر پتھروں پر بھاگنا بہت مشکل تھا، لیکن وہ اس وقت اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بس دوڑے جا رہے تھے۔ وہ جھاڑیوں کو پار کرتے ہوئے ہائی وے پر پہنچ گئی۔ سڑک بالکل سنسان تھی اور رات کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ کنڈے بالکل سڑک کے کنارے تک پہنچ چکے تھے۔ اسی وقت سڑک کی موڑ سے ایک پرانا مٹی سے ٹا ہوا بڑا ٹرک تیز رفتار سے آتا دکھائی دیا۔
रोमाजा ने देखा अब और कोई चारा नहीं है और परीशु को साइड पे करके सीधी तेज रफ्तार ट्रक के सामने सड़क के बीच में आ खड़ी हुई और अपने दोनों हाथ हिला हिलाकर ट्रक को रोकने का इशारा करने लगी। ट्रक के ड्राइवर ने हड़बड़ा कर पूरे जोर से ब्रेक दबाई। ट्रक के भारी टायर सड़क पर चुरचुराए और वो रोमाइसा से बिल्कुल थोड़ा सा पीछे आकर रुक गया। ओए लड़की, पागल हो गई है क्या? मरना है तो ट्रक के नीचे क्यों आ रही हूँ? ड्राइवर ने गुस्से से खिड़की से मुंह निकाल कर चीखा। खुदा के लिए हमें बचाए, पीछे गुंडे लगे, हमें अपने साथ ले जाए, अल्लाह आपका भला करेगा। रोमाइजा ने रोते हाथ जोड़े। ड्राइवर ने देखा कि पीछे से 3 गुंडे हाथों में पिस्टल लिए सड़क की तरफ दौड़े आ रहे थे। वो समझ गया कि मामला खराब है। उसने जल्दी से कहा, जल्दी जल्दी पीछे डाले में चढ़ जाओ, जल्दी करो। ट्रक का पिछला हिस्सा खुला हुआ था और उसमें भूसे की बड़ी बड़ी बोरियां लेती हुई थी। रोमाइजा ने अपनी आखिरी हिम्मत जमा की, परीचे को पहले ऊपर चढ़ाया और फिर खुद ट्रक के बड़े टायर पर पाँव रखकर किसी तरह अंदर दाखिल हो गई। ड्राइवर ने फौरन रेस पर पाँव रख दिया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया। गुंडों ने पीछे से ट्रक पर गोलियां चलाई, लेकिन ट्रक लोहे का था इसलिए गोलियां बॉडी से टकराकर गिर गई और गुंडे सड़क पर खड़े हाथ मलते रह गए। जैसे ही ट्रक सड़क पर तेज रफ्तारी से दौड़ा और खतरा टल गया, रोमाइजा की हिम्मत एकदम जवाब दे गई। गुंडों की खौफ से उसके अंदर जो ताकत आई थी वो खत्म होते ही शदीद दर्द और थकन उसे घेर लिया। वो भूसे की बोरियों के दरमियान निढाल अंदाज में बैठ गई। ट्रक के तेज झटकों की वजह से बोरियों से उड़ने वाली धूल और मिट्टी हवा में फैली हुई थी जो दोनों के कपड़ों और चेहरों पर जम रही थी। उसने अपना दुपट्टा परीचे के सर पर लपेटा ताकि उसके बाल मजीद गंदे न हों, मगर उसके खुद के खूबसूरत बाल अब बिल्कुल बिखर चुके थे और उनमें मिट्टी और भूसा सटा हुआ था। उसका गोरा चेहरा पसीने और धूल की वजह से बिल्कुल गंदा और मुरझाया हुआ लग रहा था। चेहरे पर थप्पड़ का वो निशान अब सूज चुका था और फटे हुए होंठ का जख्म मिट्टी लगने की वजह से मजीद दर्द कर रहा था। उसके पाँव के तलवे नोकीले पत्थरों और कांटों की वजह से जगह जगह से कट चुके थे और उनसे खून निकल रहा था। यहाँ तक कि उसके कपड़े झाड़ियों में फंसने की वजह से जगह जगह से फट चुके थे और मिट्टी से भरे हुए थे। वो एक बोरी से टेक लगा कर बैठ गई। उसकी सांसें इतनी तेज चल रही थी जैसे उसका दम निकलने वाला हो। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था और आंखें बंद हो रही थी। परीक्षा रोमाइजा की हालत देखकर रोने लगी। वो रोमाइजा के पास आई और उसने जख्मी गंदे हाथों को अपने नन्हे हाथों में ले लिया। मैम आपको बहुत चोट आई है ना? मेरी वजह से आपका ये हाल हो गया। परीक्षा ने रोते अपने आंसू रोमाइजा के हाथ पर गिरा थे। रोमाइजा ने बहुत मुश्किल से अपनी भारी आंखें खोली और अपने सूजे हुए जख्मी होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाई। उसे अपना कामता हुआ हाथ उठाकर परीक्षा के गाल पर रखा। मैंने कहा था ना माय बेबी, आपकी मेम और अल्लाह आपके साथ है। आप ठीक हो ना? आपको तो चोट नहीं आई? रोमाइजा की आवाज़ अब बिल्कुल हल्की हो चुकी थी। उसमें मज़ीद बोलने की ताकत नहीं थी। मैं ठीक हूँ मैम, मुझे कुछ नहीं हुआ, परीक्षा ने जल्दी से कहा। आप तो मेरे चाचू इस्लाम शाह से भी ज़्यादा बहादुर हैं। चाचू के पास तो गार्ड्स होते हैं, आप तो अकेले उन सबसे लड़ गए और मुझे बचा लें। आप मेरे सुपर हीरो हैं। परीक्षा की मासूम बात रोमाइजा के कानों में पड़ी तो उसके दिल को सुकून मिला। उसने गहरा सांस लिया, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसका सर बोरी की एक साइड पर गिर गया। वो शदीद थकन और दर्द की वजह से ट्रक के अंदर ही बेहोश हो चुकी थी, जबकि ट्रक उन्हें किसी नामालूम जगह की तरफ लिए जा रहा था। लाहौर के सबसे पोश इलाके में वाक़ 10 मंजिला शीशे की फलकबोस इमारत की आखिरी मंजिल पर शहर का सबसे बड़ा और मगरूर बिजनेसमैन अरसलान शाह अपने आलीशान केबिन में मौजूद था। 6 फुट 2 इंच का कद, कसरती बदन, गंदमी रंगत और चेहरे पर हर वक्त रहने वाली संजीदगी। वो एक ऐसा इंसान था जिसके सामने बड़े बड़े वज़ीरा और कारोबारी लोग बात करते अपने हाथ बांध लेते थे। उस वक्त तो अपने कंप्यूटर पर एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का नक्शा फाइनल कर रहा था कि अचानक उसका पर्सनल फोन बजा। स्क्रीन पर उसके सिक्योरिटी गार्ड का नाम चमक रहा था। जैसे अरसलान शाह ने फोन कान से लगाया, सर गजब हो गया। मोटरवे पर कलर कहार के पास परीक्षा बेबी की स्कूल बस पर गुंडों ने हमला किया और वो परीक्षा बेबी को अगवा करके ले गए हैं। व्हाट? अरसलान शाह की धारदार आवाज से पूरी कैबिन के शीशे ऐसे थरथरा उठे। उसका चेहरा गुस्से और जलाल से सेकंड में खून की तरह सुर्ख हो गया। उसकी आंखों में वहशत उतर आई। गुस्से की शिद्दत से उसका पूरा वजूद कांपने लगा। उसने बगैर सोचे मेज पर पड़ा हुआ कांच का भारी गिलास पूरी ताकत से सामने दीवार पर मारा, जो एक खौफनाक आवाज के साथ चूर चूर हो गया। अगर मेरी परीक्षा को एक खरोश में आए ना तो खुदा की कसम इस पूरे शहर को कब्रिस्तान बना दूंगा। वो एक जख्मी शेर की तरह धाड़ा और अपने कोट को झटकता हुआ पागलों की तरह केबिन से बाहर भागा। उसका सेक्रेटरी दानियाल और 6 तगड़े बॉडीगार्ड्स उसके पीछे दौड़े। इमारत के हेलीपैड पर अरसलान शाह का ज़ाती हेलीकॉप्टर हर वक्त स्टार्ट रहता था। अरसलान शाह दौड़ता हुआ चौपर में दाखिल हुआ। दरवाज़ा बंद हुआ और हेलीकॉप्टर के पंखे फिजा को चीरते हुए पूरी रफ्तार से कलरकहार की तरफ उड़ गए। हेलीकॉप्टर के अंदर का माहौल बारूद की तरह गर्म था। अरसलान शाह की मुठ्ठियां भींची हुई थी और माथे की रगें तन चुकी थी। वो मुसलसल फ़ोन पर लगा हुआ था। आईजी साहब, मुझे आपकी फोर्स की नाअहली से कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरी भतीजी हर हाल में उसी वक्त जिंदा सलामत चाहिए। अगर आधे घंटे में मुझे मेरी बच्ची की लोकेशन ना मिली तो मैं अपनी सिक्योरिटी फोर्स को पूरे मुल्क में उतार दूंगा। फिर जो तबाही होगी उसके जिम्मेदार आप होंगे। अरसलान शाह ने फोन पर गरा कर कहा और आईजी के जवाब का इंतजार किए बगैर फोन काट दिया।
وہ بے چینی سے تلملا رہا تھا۔ اس کا دماغ بند ہو رہا تھا کہ گنڈے پریشے کو کہاں لے گئے ہوں گے۔ اچانک جیسے اس کے بند دماغ کے دریچے کھولے، اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے زور سے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ پریشے کا بریسلٹ! اذلان شاہ کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک ابھری۔ اس نے جلدی سے برابر میں بیٹھے دانیال کا گریبان پکڑا۔ دانیال، پریچے نے اپنے ہاتھ میں جو سونے کا بریسلٹ پہنا ہوا ہے، اس کے اندر میں نے خفیہ مائکرو جی پی اس ٹریک لگایا تھا۔ جلدی کرو، میرا ڈیجیٹل ٹیپ کہاں ہے؟ لوکیشن ٹریک کرو، ابھی کے ابھی۔ دانیال نے گھبرا کر جلدی سے بیگ سے ٹیپ نکالا اور سیکیورٹی سافٹ ویئر آن کیا۔ چند سیکنڈ سے لوڈنگ کے بعد سکرین پر گہری سرخ لائٹ جنگل کے وسط میں چمکنے لگی۔ سر، لوکیشن مل گئی۔ وہ کلر کہار کی باری راہ سلسلے کے پیچھے جنگل کے اندر ایک پرانی ویران سیف ہاؤس کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ دانیال خوشی سے چلایا، پائلٹ چوپڑ کا رخ جنگل کی طرف کرو۔ اذلان شاہ نے حکم دیا اور اس کی آنکھوں میں گنڈوں کے لیے موت کا پیغام واضح تھا۔ ہیلی کاپٹر جنگل کی کھلی جگہ پر اترا جہاں اذلان شاہ کی کالی تیز رفتار گاڑیاں پہلے ہی ہائی وے کے راستے پہنچ چکی تھیں۔ اذلان شاہ چوپڑ سے کودا اور اپنی بلٹ پروف گاڑی میں بیٹھ کر اس لوکیشن کی طرف طوفان کی طرح بڑھا۔ جب اس پرانے سنستان گھر کے سامنے پہنچا تو تینوں گنڈے باہر کھڑے گاڑی میں بیٹھ کر بھاگنے کی تیاری کر رہے تھے، کیونکہ انہیں پتہ چل چکا تھا کہ پولیس پورے علاقے کو گھیر رہی ہے۔ گاڑی رکتے اذلان شاہ کسی بپرے طوفان کی طرح باہر نکلا۔ ہونڈا نے اسے دیکھ کے گھبراہٹ میں پسٹل تاننے کی کوشش کی، مگر اذلان شاہ کے ٹرینڈ اور مسلح گارڈز نے ایک سیکنڈ میں ان کی دھول چٹا دی۔ اذلان شاہ آگے بڑھا، اس کے چہرے پر اس وقت رحم کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر گنڈوں کے سردار کا گریبان پکڑ کر اسے اوپر اٹھاتے ہوئے اپنے بھاری ہاتھ سے ایک ایسا مکہ گنڈے کے منہ پر مارا کہ اس کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے اور خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ زمین پر اوندے منہ گرا۔ کہاں ہے میری بھتیجی؟ بول، ورنہ میں تیری بوٹیاں نوچ کر اس جنگل کی چیلوں کو کھلا دوں گا۔ اذلان شاہ نے گنڈے کو زمین پر گرا کر اس کی گردن پر اپنے قیمتی جوتے کا پورا وزن ڈال دیا۔ گنڈے کا دم گھٹنے لگا۔ صاحب، خدا کے لیے چھوڑ دیں، وہ بچی یہاں نہیں ہے۔ وہ جو اس کے ساتھ لڑکی آئی تھی وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ اس نے کمرے کی لوہے کی سلاخ کو کھاڑی اور بچی کو لے کر بھاگ گئی۔ گنڈا درد اور خوف سے چلاتے ہوئے بولا، کیا وہ بھاگ گئے؟ اذلان شاہ نے حیرت جھٹکے سے اپنے پیر کی طرف تلقی کی۔ ہاں صاحب، ہم نے ان پر فائرنگ بھی کی، مگر وہ لڑکی پاگلوں کی طرح بچی کو اپنی گود میں اٹھا کر نوکیلے پتھروں پر دوڑتی رہی۔ وہ سیدھی ہائی وے پر پہنچی اور وہاں ایک بھوسے والے ٹرک کے پچھلے حصے میں چڑھ کر فرار ہو گئی۔ ہمیں نہیں پتا وہ ٹرک کہاں گیا ہے۔ دوسرے گنڈے نے ہاتھ جوڑ کر سارا سچ اگل دیا۔ کس کے کہنے پر واقعہ تھا؟ وہ غرا کر بولا تو اس نے جاوید کا نام لیا، جس پر اذلان شاہ کے ماتھے کی رگیں پھول گئی۔ اس نے گنڈے کو ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ دانیال، ان کو پولیس کے حوالے کرو اور باقی سب میرے ساتھ آؤ۔ اذلان شاہ نے اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ہائی وے پر کسی پاگل کی طرح گاڑی دورا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جہاں پریچے کی فکر تھی، وہاں اس کے دل میں انجان ٹیچر کے لیے گہرا اور عجیب سا احترام پیدا ہو رہا تھا، جس نے اذلان شاہ کے دشمنوں کے سامنے سینہ تان کر اس کے بچے کی حفاظت کی تھی۔ وہ راستے میں آنے والے ہر بڑے ٹرک کو اپنی عقاب جیسی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دانیال فون پر ہائی وے اتھارٹی کی مدد سے اس مخصوص ٹرک کا روٹ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخرکار 20 منٹ سے جان لیوا تعاقب کے بعد دانیال نے سکرین دیکھ کر چلا، سر سامنے دیکھیں، وہی مٹی اور دھول سے اٹا ہوا بڑا ٹرک جا رہا ہے، جس کے پیچھے بھوسے کی بوریاں لدی ہیں۔ اذلان شاہ نے دانت پیس کر گاڑی کی رفتار آخری حد تک بڑھائی اور اپنی گاڑی کو لہراتے ہوئے سیدھا اس دیو کامت ٹرک کے آگے ترچھان لا کر بریک مار دی۔ ٹرک کے ڈرائیور نے خوفزدہ ہو کر پورے زور سے پریشر بریک دبائی۔ ٹرک ایک جھٹکے کے ساتھ چنگاریاں چھوڑتا اور رک گیا۔ گارڈز نے فوراً اتر کر ٹرک کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ڈرائیور نے جب دیکھا کہ کالی گاڑیاں اور گارڈز موجود ہیں تو کانپتا ہوا باہر نکلا۔ کیا ہوا صاحب؟ آپ نے میرا ٹرک کیوں روکا؟ اذلان نے گاڑی سے اتر کر اپنے فون پر پریشے کی تصویر دکھائی۔ ڈرائیور نے پہلے تو اذلان کے مہنگے سوٹ اور رعبدار چہرے کو دیکھا، پھر وہ سب سمجھ گیا۔ اوہ صاحب، یہ تو وہی معصوم بچی ہے۔ کچھ دیر پہلے جنگل کے پاس سے ایک لڑکی اس بچی کو لیے میرے ٹرک کے آگے آ کر رونے لگی تھی کہ کچھ بدماش پیچھے لگے۔ میں نے ان کی جان بچانے کے لیے انہیں پیچھے بوریوں کے درمیان چھپا دیا تھا۔ آپ پیچھے دیکھ لیں، ڈرائیور نے جلدی سے بتایا۔ اذلان بھاگتا ہوا ٹرک کے پچھلے حصے کی طرف آیا اور گارڈز کی مدد سے اوپر چڑھا۔ جیسے اذلان نے بوریوں کے درمیان دیکھا، اس کا مضبوط دل بھی دہل گیا۔ بھوسے کی بوریوں کے ڈھیر کے بیچ دھول اور گرد و غبار سٹی ہوئی رومائسہ بالکل بے ہوش پڑی تھی۔ گال پر تھپڑ کا نیلا نشان سو چکا تھا اور پھٹے ہوئے ہونٹ سے خون سوکھ کر جم گیا تھا۔ اس کے پاؤں کے تلوے کٹے ہوئے تھے جہاں سے خون رس رہا تھا، اور اس کے بالکل ساتھ ننھی پریشے روتے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے رومائزہ کا چہرہ ہلا رہی تھی اور پکار رہی تھی، میم پلیز آنکھیں کھولیں۔ پری بچے، اس نے کانپتے لہجے میں پکارا۔ پریشے نے جیسے اپنے سپر ہیرو چاچو کی آواز سنی، اس نے روتے ہوئے سر اٹھایا۔ اپنے چاچو کو سامنے دیکھ کر وہ ایک تیز چیخ مارتی ہوئی دوڑی اور سیدھے اذلان کے گلے سے لگی۔ چاچو، آپ آ گئے؟ میں بہت ڈر گئی تھی چاچو۔ پریشے اذلان کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اذلان نے اپنی دنیا، اپنی کائنات کو اپنے سینے سے بھیج لیا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو نکل کر پریشے کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے پریشے کے پورے چہرے کو چوما۔ ہاں میری جان، چاچو آ گئے ہیں، آپ کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔
اسلام نے خود کو سنبھالا اور جلدی سے نیچے کھڑے دانیال کو اشارہ کیا۔ دانیال نے بہت احتیاط سے پریشے کو اسلام کی باہوں سے لی۔ پریشے اب بھی سسکیاں لے رہی تھی مگر اب وہ محفوظ تھے۔ گارڈز اسے لے کر گاڑی کی طرف بڑھے۔ اب ٹرک کے پچھلے حصے میں صرف ارسلان شاہ اور وہ بے ہوش زخمی لڑکی اکیلے تھے۔ ارسلان گھٹنوں کے بل بوریوں پر بیٹھا اور رومائزہ کے قریب آیا۔ اس نے بہت نرمی اور احترام سے رومائزہ کی مٹی سٹے ہوئے نازک ہاتھ کو اپنے بڑے ہاتھ میں لیا اور اس کی کلائی پر انگلیاں رکھ کر نبض ٹٹولی۔ رومائزہ کی نبض بہت مدھم، بہت کمزور چل رہی تھی، جیسے اس کے نازک وجود سے زندگی کی طاقت بالکل ختم ہو چکی ہو۔ اس کے پاؤں کے زخم دیکھ کر ارسلان کے دل میں ایک شدید ٹیس اٹھی۔ تم نے میری جان کو بچانے کے لیے خود کو اس حال میں پہنچا دیا، اب تمہاری جان مجھ پر قرض ہے۔ اسلام نے دل میں سوچا اور پھر اس نے بغیر ایک پل ضائع کیے نرمی سے باہوں میں اٹھا لیا۔ رومائزہ کا جسم بالکل بے جان تھا اور بے ہوشی کی حالت میں اس کا سر خود بخود اسلام کے چوڑے کندھے پر ڈھلک گیا۔ اسلام اسے اپنی باہوں میں سموئے ہوئے ٹرک سے نیچے اترا۔ اسلام نے ٹرک کے ڈرائیور کی طرف دیکھا اور دانیال سے کہا، دانیال، اس ڈرائیور کو 1,00,000 روپے انعام دو، اس نے میری بچی کی جان بچائی ہے۔ اسلام نے رومائزہ کو اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بہت آرام سے لٹایا اور اس کے سر اپنی گود میں رکھا۔ گاڑیاں اب طوفانی رفتار سے اسلام آباد شہر کی طرف دوڑ رہی تھیں، کیونکہ وہ ہائی وے کے ذریعے اسلام آباد کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ کچھ ہی منٹوں میں گاڑیاں اسلام آباد کے سب سے بڑے اور مہنگے پرائیویٹ اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے سامنے بریک مار کر رکی۔ ڈاکٹرز اور نرسیں اسٹریچر لے کر باہر دوڑے۔ اسلام نے رومائزہ کو اپنے سامنے اسٹریچر پر لٹایا اور ڈاکٹروں کو حکم دیا، اس لڑکی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، ملک کے سب سے بیسٹ ڈاکٹرز اس کا علاج کریں گے، اسے VIP روم میں شفٹ کرو۔ پریچا اسپتال کے کوریڈور میں بھی اسلام کی گود میں بیٹھی تھی۔ چاچو، اگر میم رومائزہ نہ ہوتی نا تو وہ گندے لوگ مجھے لے جاتے۔ میم نے گنڈے کے چہرے کو نوچا، اس کے ہاتھ پر کاٹا، پھر گنڈے نے میم کو بہت زور سے تھپڑ مارا اور وہ گر گئے۔ ان کے منہ سے بلڈ نکل رہا تھا چاچو، لیکن پھر بھی مجھے گود میں اٹھا کر پتھروں پر بھاگے۔ ان کے پاؤں میں چپل بھی نہیں تھی۔ وہ میرے سپر ہیرو ہیں چاچو، انہوں نے مجھے بچایا۔ اسلام خاموشی سے کھڑا اپنی بھتیجی کے معصوم الفاظ سن رہا تھا اور اسپتال کے شیشے کے باہر بیڈ پر لیٹی رومائزہ کو دیکھ رہا تھا، جسے ڈاکٹر ڈرپ اور انجیکشن لگا رہے تھے۔ شدید نکاہٹ، انفیکشن اور جسمانی تکلیف کی وجہ سے ڈاکٹرز نے اسے پرسکون نیند کے بھاری انجیکشن دیے تھے تاکہ اس کا جسم ریلیکس ہو سکے۔ پوری رات گزر گئی اور اگلا دن بھی چڑھا۔ رومائزہ کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا مگر باہر کی دنیا میں ایک بہت بڑا طوفان آ چکا تھا۔ تمام نیوز چینلز اور سوشل میڈیا پر یہ خبر بریکنگ نیوز بن کر چل رہی تھی۔ شاہ آرکیٹیکٹس کے مالک ارسلان شاہ کی بھتیجی کی اغوا کی کوشش ناکام، ارسلان شاہ خود میدان میں اتر ہے۔ میڈیا پر لائیو مناظر۔ ارسلان شاہ ایک زخمی اسکول ٹیچر کو اپنی باہوں میں اٹھا کر ٹرک سے باہر لائے۔ سوشل میڈیا پر بہادر ٹیچر ارسلان شاہ کے چرچے۔ ٹی وی اسکینرز پر بار بار وہی ویڈیو پلے ہو رہی تھی جس میں ارسلان شاہ انتہائی فکر مندی کے تاثرات کے ساتھ رومائزہ کو اپنی مضبوط گود میں اٹھائے ٹرک سے اتار رہا تھا۔ لوگ اس بہادر لڑکی کی تعریفیں کر رہے تھے اور ارسلان کے اس کیئرنگ انداز کو دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ اگلے دن دوپہر کے وقت رومائزہ کو ہوش آیا تھا تو اس کی نظر سامنے پڑی۔ وہاں ارسلان شاہ کھڑا تھا جو پچھلے کئی گھنٹوں سے وہیں موجود تھا۔ اس کے برابر میں کھڑی پریشا نے جیسے رومائزہ کو آنکھیں کھولتے دیکھا وہ خوشی سے بولی، میم آپ کو ہوش آ گیا؟ ارسلان شاہ آہستہ سے بیٹھ کے قریب آیا۔ مس رومائزہ، میں ارسلان شاہ ہوں، پریشا کا چاچو۔ میری پوری زندگی میں کبھی کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا جو آپ نے کیا۔ آپ نے اپنی جان داؤ پر لگا کر میری کائنات کو بچا ہے۔ میں اور میرا پورا خاندان آپ کے اس احسان کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ارسلان شاہ نے بہت دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا۔ رومائزہ نے شدید غنودگی اور کمزوری کی حالت میں بس آہستہ سے اپنا سر ہلایا۔ اس کے زخمی ہونٹ ہلکے سے لے اور بہت باریک کانپتی ہوئی آواز نکلی، پریشا، وہ ٹھیک ہے نا؟ پریشا نے جلدی سے اپنا ننھا ہاتھ آگے بڑھا کر رومائزہ کی انگلیوں کو تھام لیا۔ رومائزہ نے بوجھل آنکھیں کھول کر پریشا کو دیکھا اور اس کے ہاتھ کو اپنے سوکھے ہونٹوں سے لگا کر چوما اور پھر نکاہٹ کی وجہ سے اس کی آنکھیں دوبارہ بند ہو گئی اور وہ گہری غنودگی میں چلی گئی۔ ڈاکٹر سے معائنہ کرنے کے بعد بتایا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہے، بس کمزوری ہے۔ ارسلان شاہ کی تگڑی سفارش اور اثر رسوخ کی وجہ سے چند گھنٹوں کے بعد اسے اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ارسلان شاہ نے فیصلہ کیا کہ اب وہ سب واپس اپنے شہر لاہور جائیں گے اور وہ خود اپنی گاڑیوں قافلے کے ساتھ رومائزہ کو لاہور میں اس کے گھر چھوڑ کر آئے گا۔ شام کے وقت جب ارسلان شاہ کی کالی چمکتی لگژری گاڑیاں اور باڈی گارڈز کا پورا قافلہ لاہور کے ایک متوسط علاقے میں رومائزہ کے گھر کے باہر آ کر رکا تو پورے محلے میں ایک سنسنی پھیل گئی۔ رومائزہ کے گھر کے اندر اس وقت ایک عجیب سا ماحول بنا تھا۔ رومائزہ کے والد اور بھائی شدید پریشان تھے، لیکن وہاں ایک اور عورت موجود تھی جو غصے سے آگ بگولا ہو رہی تھی۔ یہ رومائزہ کی پھپھی تھی جو اس کی ہونے والی ساس بھی تھی، اور ٹھیک 1 مہینے بعد رومائزہ کی شادی اس کے بیٹے سے ہونے والی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا۔ رومائزہ اس وقت اتنی کمزور تھی کہ اسے سیدھا کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس کا پاؤں اب بھی پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ ارسلان شاہ نے بہت احترام سے اسے اپنے مضبوط ہاتھ کا سہارا دیا اور اسے سنبھالتے ہوئے جیسے ہی گھر کے صحن کے اندر قدم رکھا، اندر موجود لوگوں کی نظریں ان پر پڑی۔ لو بھائی،
آ گئی جان چڑھا کر۔ ارے دیکھو تو صحیح کہ شان سے غیر مرد کی باہوں کا سہارا لے کر اندر آ رہی ہے۔ پھوپھی نے تالی بجا کر پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ بہن خدا کا خوف کرو، میری بچی اغواکاروں کے چنگل سے بچ کر آئی ہے جو زخمی ہے۔ رومائزہ کے بوڑھے باپ نے تڑپ کر کہا، اغواکاروں کے جنگل سے آئی ہے یا کہیں موج مستی کر کے آئی ہے، یہ کون جانتا ہے۔ ٹی وی پر پورا ملک دیکھ رہا ہے کہ بڑا بزنس مین اسے اپنی گود میں اٹھا کر ٹرک سے اتار رہا تھا۔ ارے میاں، 1 مہینے بعد میرے بیٹے سے اس کا نکاح تھا اور یہ 24 گھنٹے الٹے سیدھے مردوں کے ساتھ گزار کر آ رہی ہے۔ پتہ نہیں پاک صاف رہی بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی اس نے۔ پھوپھی نے اپنے زہریلے لفظوں کے تیر چلائے کہ رومائزہ کو زخم اپنے دل کے کو چیرتے ہوئے محسوس ہو۔ بس بہت ہو گیا۔ اچانک فضا میں اسلام چاچی ایک ایسی ہولناک اور روبدار آواز گونجی کہ پھوپھی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا اور گھر کے در و دیوار کانپ اٹھے۔ اسلام چاچی کی آنکھیں خود سے سنگارہ بن چکی تھیں۔ اس نے مٹھیاں اتنے زور سے بھینچ لیں کہ اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آئی۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو، یہ لڑکی اس وقت شدید تکلیف میں ہے۔ اسے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہو ایک معصوم بچی کی عزت اور جان بچائی ہے، اور آپ جیسی عورتیں یہاں بیٹھ کر اس کے کردار پر اتنی گھٹیا باتیں کریں۔ میں اسلام شاہ کی پاکیزگی کی گواہی دیتا ہوں۔ اگر اس لڑکی میں اتنی جرت نہ ہوتی تو آج میری بھتیجی سلامت نہ ہوتی۔ اسلام شاہ نے پھوپھی کی طرف اپنی انگلی اٹھا کر غلا کر کہا۔ پھوپھی نے جب دیکھا کہ اجنبی مرد ان کے گھر میں چلا رہا ہے تو وہ اور بدتمیزی پر اترا۔ ارے دیکھو دیکھو کیسے یہ غیر مرد اس کی طرف داری کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ لڑکی باہر منہ کالا کر کے آئے اور دوسرا مرد بھی ساتھ لے کر آئے جو آ کر ہمیں دھمکائے۔ ارے ہو سکتا ہے یہ سارا ڈرامہ کیا، پتہ نہیں کتنا وقت اس کے ساتھ گزارا۔ ارے آج کل کے امیر لڑکے اس جیسی لڑکیوں کو پیسے کے عوض خرید لیتے ہیں راتوں کے لیے۔ رومائزہ جو پہلی درد سے چوٹتی اپنی سکی پھپھو کے منہ سے یہ زہریلے الزامات سن کر اندر سے بالکل ٹوٹ گئی۔ اس کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اس میں سما جائے، اور دوسری طرف اسلام شاہ کا دل چاہ رہا تھا کہ اس عورت کو شوٹ کرتے۔ وہ پھر سے کچھ بولنے کے لیے آگے بڑھا تو رومائزہ نے روتے اپنی کانپتی ہوئی آواز میں اسلام شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے التجا کی، پلیز پلیز آپ یہاں سے چلے جائیے۔ رومائزہ نے بہت مشکل سے اپنے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا۔ اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور اس سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ آپ کا یہاں رہنا میرے لیے مزید تماشا بن رہا ہے، آپ چلے جائیں۔ اسلام شاہ نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ مس رومائزہ، میں آپ کو اس حال میں بھیڑیوں کے سامنے چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ لوگ آپ پر اتنا گھٹیا اور جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں جیسے آپ نے نہ جانے کون سا بڑا گناہ کر دیا ہو۔ وہ تلخ لہجے میں بولا۔ پھوپھی نے آگے بڑھ کر رومائزہ کا بازو جھٹکا۔ ہاں ہاں، بڑا درد اٹھ رہا ہے تجھے، تو لے جاؤ اسے اپنے ساتھ۔ ویسے بھی اب میرے گھر میں اس بچلن لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ہم یہ رشتہ یہیں توڑتے ہیں۔ رومائزہ سن کر فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑی اور گر گرا کر پھوپھی کے پیروں کے پاس رونے لگی۔ پھپھو خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں بالکل پاکیزہ ہوں، میرا یقین کریں، میں اپنی پاکیزگی ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ آپ جو کہیں گی میں کروں گی، بس میرے گھر والوں کو رسوا مت کریں۔ اسلام شاہ وہاں کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر غصے کا ایک لاوا ابل رہا تھا۔ اسے رومائزہ کے اس طرح ایک بے گناہ ہوتے ہوئے بن چاہے لوگوں کے سامنے گڑگڑانا اور معافی مانگنا بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی غیرت جواب دے چکی تھی، جب تم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا تو ان گھٹیا لوگوں کے سامنے کیوں گڑگڑا رہی ہو؟ اسلام شاہ نے غصے سے آگے بڑھ کر رومائزہ کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی۔ ارے میاں، بولا تو ہے ہم گھٹیا ہے، مگر تو اچھا ہے نا۔ اگر اتنا ہی احساس ہے تمہیں اس کا اور اتنی ہی یہ پاک صاف ہے تو کرو نا اسے نکاح، اٹھاؤ اسے اور لے جاؤ اپنے گھر، یا پھر 1 کروڑ روپے دے دو، ہم لوگ بارات لے کر آ جائیں گے اور مان لیں گے یہ پاکیزہ ہے۔ یہ بات سن کر رومائزہ کا تو جیسے سانس سے رک گیا، وہ تڑپ اٹھی، مگر اگلی پل پورے کمرے میں اسلام شاہ کی فیصلہ کن اور لوہے جیسی مضبوط آواز گونجی۔ مجھے منظور ہے۔ کمرے میں ایک دم سانپ سو گیا۔ رومائزہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسلام شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور صدمہ تھا۔ مجھے منظور ہے، میں اس لڑکی سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسلام شاہ نے اپنے کوٹ کے بٹن کھولتے انتہائی سرد اور روبدار لہجے میں کہا، دانا جاؤ اور ابھی کے ابھی مولوی صاحب کو لے کر آؤ۔ رومائزہ کی پھوپھی کی وجہ سے شوق کی لگ گیا۔ اسے تو لگا تھا کہ 1 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوگا، مگر وہ تو نکاح کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ بازی پلٹ چکی تھی اور محض ہاتھ مل کے رہ گئی۔ دانیال 10 منٹ کے اندر محلے کے مسجد سے قاضی صاحب کو لے آیا۔ اسلام شاہ نے اپنی سیکرٹری دانیال اور اپنے ساتھ آئے ہوئے 2 باڈی گارڈز کو اس نکاح کا گواہ بنایا۔ رومائزہ بالکل بے جان پتھر کی مورت بنی روئے جا رہی تھی۔ اس کے پاس اب نہ تو بولنے کی طاقت تھی اور نہ انکار کرنے کی ہمت۔ اس کی تو ماں باپ اور بھائیوں نے بھی آگے بڑھ کر اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ کسی ایک نے بھی اس کی پھوپھی کو چپ کروانے کی کوشش نہیں کی تھی، اور یہاں تک کہ نکاح کی بات پر بھی کسی نے نہیں کہا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا اور چند ہی منٹوں میں رومائزہ سب سے بڑے بزنس مین اسلام شاہ کی ملکوہہ بن چکی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد اسلام شاہ نے رومائزہ کو سہارا دیا اور اسے باہر کھڑی اپنی پرتعیش گاڑی کی طرف لے آیا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور رومائزہ کو پچھلی سیٹ پر بٹھا دیا اور خود اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ گاڑی اب لاہور میں ہی واقع اسلام شاہ کے شاندار اور بہت بڑے محل جیسے گھر شاہ ہاؤس کی طرف دوڑنے لگی۔
گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کے بیچ رمیسہ کی دھیمی دھیمی ہچکیاں اور سسکیاں مسلسل گونج رہی تھیں۔ وہ کھڑکی کے شیشے سے ماتھا ٹکائے روئی جا رہی تھی۔ اس کی پوری زندگی ایک ہی دن میں بالکل بدل چکی تھی۔ وہ سب کی لاڈلی آج سب کی دعاؤں کی بنا رخصت ہوئی تھی۔ اس کا مان ٹوٹا تھا۔ اسلان شاہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر رمیسہ کے لیے ہمدردی تھی۔ گاڑیاں جب لاہور کے پوش علاقے میں واقع شاہ ہاؤس کے بڑے مرکزی گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو پورے گھر کے فانوس چل رہے تھے۔ دراصل ارسلان کی سیکرٹری دانیال اور ارسلان کی والدہ صبیحہ بیگم کو فون پر رمیسہ کے گھر ہونے والے ہنگامے اور اچانک ہونے والے نکاح کی ساری بات بتاتی تھی۔ صبیحہ بیگم ایک انتہائی باوقار اور سلجھو خاتون تھی۔ انہوں نے رمیسہ کے استقبال کے لیے ملازماؤں کو پہلی ہدایات دے دی تھی، جنہوں نے گلاب کی پتیاں بچھائی تھیں اور پورے گھر کے فانوس کو آن کر دیا تھا۔ جیسے گاڑی رکی اور ارسلان شاہ نے رمیسہ کو سہارا دے کر باہر نکالا، رمیسہ کا سر جھکا ہوا تھا، آنکھیں رو رو کر سو چکی تھیں۔ میری بہادر بچی، صبیحہ بیگم نے آگے بڑھ کر رمیسہ کو سیدھا اپنے سینے سے نکالے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رمیسہ کے کندھے پر گرے۔ انہوں نے رمیسہ کا منہ ماتھا چوما اور بہت نرمی سے بولی، تم نے میری پریشی کو نئی زندگی دی ہے رمیسہ، آج سے تم اس گھر کی عزت ہو، میری بیٹی ہو، میری بہو ہو۔ رمیسہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور صبیحہ بیگم کے گلے لگ کر سسک اٹھی۔ صبیحہ بیگم نے پیار سے اس کی پوچھ تھپتھپائی اور ملازمہ کو اشارہ کیا، اسے بہت آرام سے اوپر ارسلان کے کمرے میں لے جائے۔ ملازمائیں رمیسہ کو سہارا دے کر ارسلان شاہ کے ذاتی کمرے میں لے کر آئیں تو رمیسہ نے بوجھل نظروں سے اس جگہ کو دیکھا۔ پورا شاہ ہاؤس تو ایک محل تھا ہی، مگر یہ کمرہ کسی سلطنت کے شہزادے کی خواب کا لگ رہا تھا۔ کمرے کی پوری دیوار مہنگے اطالوی شیشے پر مشتمل تھی، جہاں سے باہر کا تاروں بھرا آسمان نظر آ رہا تھا، اور اسی شیشے کی دوسری طرف ایک وسیع بالکنی تھی، جہاں سے نیچے نیلے پانی کا خوبصورت پرسکون سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا۔ کمرے کا فرنیچر گہرے اخروٹی رنگ کا لکڑی کا تھا اور شاہی لائٹس پورے کمرے کو ایک خاموش سا سحر دے رہی تھی۔ ملازمائیں سے چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ رمیسہ چمک دمک کو دیکھ کر مزید اکیلی اور خوفزدہ ہو گئی۔ وہ بیڈ پر بیٹھنے کی بجائے وہیں دیوار کا ٹیک لگاتی ہوئی سرد ماربل کے فرش پر بیٹھ گئی، اپنے گھٹنوں پر سر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ اس کی سسکیاں اس بڑے سے کمرے میں گونجنے لگیں۔ اس کے اپنے پیاروں نے اسے رد کر دیا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی، کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ ایک دھیمی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ رمیسہ نے سوچی سرخ آنکھوں سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ارسلان شاہ کھڑا۔ ارسلان شاہ کو سامنے دیکھ کر رمیسہ کے اندر کا سارا غبار لاوا بن کر پھٹ پڑا۔ وہ اپنی کمزوری کو بھول کر بیڈ کا سہارا لیتی ہوئی کھڑی ہوئی اور پاگلوں کی طرح ارسلان شاہ کی طرف بڑھی۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ کیوں؟ رمیسہ نے چیختے ہوئے اپنے کامتا ہاتھوں سے ارسلان شاہ کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ ارسلان شاہ جس کے سامنے لوگ اونچی آواز میں بولنے سے کامتے تھے، ایک آج عام سی لڑکی کے سامنے ساکت کھڑا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کا ہاتھ کٹ کر زمین پر گر چکا ہوتا۔ کس نے حق دیا تھا آپ کو میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا؟ اگر آپ وہاں گھر میں سب سے نہ الجھتے تو مجھ پر اتنے الزامات نہ لگتے، مگر آپ تو احسان کرنے چلے تھے۔ آپ کے احسان نے میرے سارے پیارے مجھ سے چھین لیے، مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا آپ نے۔ رمیسہ کی آواز پھٹ گئی، پھر وہ بولتے بولتے ایک دم نڈھال ہوئی اور اس کے ہاتھ ارسلان کی گریبان سے پھسل گئے۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور اس کا بے جان وجود ارسلان کے بازوؤں میں جھول رہا تھا۔ ارسلان نے اس کی کسی بات پر کوئی غصہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس وقت کتنی بڑی قیامت سے گزر کر آئی ہے۔ اس نے بہت آرام سے رمیسہ کو اپنی گود میں اٹھا کر اپنے بیڈ پر لٹایا اور اس کے چہرے پر بکھرے بالوں کو بہت آہستگی سے پیچھے کرتے ہوئے اس کے ماتھے پر ایک بوسہ دیا۔ پھر اس نے فوراً فیملی ڈاکٹر کو فون کیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آیا، اس نے رمیسہ کا معائنہ کیا۔ شاہ صاحب، فکر کی کوئی بات نہیں ہے، شدید ذہنی دباؤ اور نقاہت کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہیں، انہیں کچھ کھلائیں پلائیں اور آرام کرنے دیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے کہا تو محض سر ہلا گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کی کچھ دیر بعد رمیسہ کو بھی دوبارہ ہوش آ گیا۔ وہ بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی جب ملازمہ کھانا لے کر اندر آئی۔ ارسلان وہیں کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے ملازمہ سے ٹرے لی اور رمیسہ کے قریب آیا۔ مس رمیسہ، پلیز کچھ کھا لیجیے، آپ کے جسم میں بالکل طاقت نہیں ہے، ارسلان نے بہت دھیمی اور سنجیدہ آواز میں کہا۔ رمیسہ نے تلخی سے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا، جیسے وہ ارسلان کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ارسلان نے گہری سانس لی، کھانے کی پلیٹ سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اپنی انگلیاں باہم پہ وس کر کے اپنے الفاظ جمع کرنے لگا۔ پلیز ضد مت کیجیے مس رمیسہ، میں جانتا ہوں کہ میں اور آپ جن حالات میں ہوئے ہیں وہ کچھ مناسب نہیں تھے، سب کچھ بہت اچانک ہوا، مگر یقین کیجیے ہمارا اس طرح ساتھ لکھا تھا، تقدیر کے فیصلوں کو ہم اور آپ چاہ کر بھی جھٹلا نہیں سکتے۔ ارسلان نے کرسی کو بیٹھ کے دونوں اور قریب کیا اور مزید بولا، آپ کا الزام سراخوں پر، آپ کو پورا حق ہے مجھ پر غصہ کرنے کا، مگر ایک پل کے لیے ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ آپ کے اللہ نے آپ کے لیے جو کچھ بھی کیا ہے وہ بہت بہترین کیا ہوگا۔ ہم انسان ہونے کے ناطے کبھی کبھی اس کے فیصلوں پر اعتراض ہو سکتا ہے، ہمیں لگ سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، ہمارے خواب ٹوٹ گئے ہیں، مگر میرا ایمان ہے مس رمیسہ کہ اللہ کبھی غلط نہیں کرتا، ہماری سوچ ناقص اور چھوٹی ہوتی ہے جبکہ اس کی رحمت بہت وسیع ہوتی ہے۔ رمیسہ خاموش تھی، مگر ارسلان کے ایک ایک لفظ کو سن رہی تھی۔
اور اس کے آنسو خاموشی سے اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ آپ سوچیں، آپ ایک ایسے انسان کی زندگی میں جانے سے، ایک ایسے گھر کا حصہ بننے سے بال بال بچ گئی جس کی ماں آج بڑی محفل میں کھڑے ہو کر آپ کے کردار پر اتنے گھٹتے الزامات لگا رہی تھی، یہاں تک کہ وہ عورت وہاں کھڑی آپ کی پاکیزگی کا سودا کر رہی تھی۔ آپ جیسی سچی اور مخلص لڑکی ایسے مطلبی اور جاہل لوگوں کے ساتھ کبھی خوش نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ بولتا جا رہا تھا مگر عمیر صاحب بھی اس کی بات پر کوئی ریئیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ اسلان گہرا سانس کرتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جس لڑکی نے اپنی جان پر کھیل کر میری بچی کو بچا، اس کی جگہ کسی کے پیروں میں نہیں ہے، اس کی جگہ یہاں دل کے پاس رکھنے کی ہے۔ میں نے یہ نکاح آپ پر احسان کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ آپ جیسی پاکیزہ لڑکی کو آپ کے اصل مقام کا بتانے کے لیے کیا۔ میں چاہتا ہوں تو وہاں دوڑ کر کروڑ بھی دے سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ کے مجھ پر کیے گئے احسان کی قیمت ہوتی جو اتنی معمولی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے احسان میں اپنی جان پر قربان کر کے بھی نہیں اتار سکتا۔ اسلام نے کہا اور آخری بار عمائسہ کے خاموش چہرے کو دیکھا۔ اب آپ آرام کیجیے، میں آپ کو مزید مجبور نہیں کروں گا، جب آپ کا دل چاہے آپ کھانا کھا لیجیے گا۔ یہ کہہ کر اسلام شاہ انتہائی باوقار طریقے سے مڑا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسلام شاہ کے جانے کے بعد رمائسہ دیر تک اسی طرح بیڈ پر لیٹی چھت کو تکتی رہے۔ اسلام کے کہے گئے الفاظ کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ رمائسہ نے گہرا سانس لیا، اس نے سوچا کہ وہ شخص اس کے ایک اشارے پر دنیا جھکتی ہے، وہ اس کے سامنے کتنا جھکا ہوا تھا، اس کے ہر الزام کو کتنے ٹھہراؤ سے سن رہا تھا۔ اس کے دل میں اسلام شاہ کے لیے احترام اور ایک انجانی جگہ بننے لگی تھی۔ انہیں سوچوں کے تانے بانے بنتے ہوئے نڈھال وجود کے ساتھ اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ پرسکون نیند سو گئی۔ اگلی صبح جب رمائسہ کی آنکھ کھلی تو کمرے میں روشنی پھیل چکی تھی۔ اس نے منہ ہاتھ دھویا اور دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی۔ جب وہ نیچے لاؤنج پہ پہنچی اس سے وہاں صبیحہ بیگم صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ رمائسہ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک شفقت بھری مسکراہٹ ابھری۔ آؤ میری بچی یہاں۔ انہوں نے محبت سے رمائسہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر میں بٹھایا اور اس کا ماتھا چوما اور فوراً ملازمہ کو آواز دی، زینب جلدی سے بہو کے لیے تازہ جوس لے کر۔ ابھی رمائسہ کچھ کہنے والی تھی، اچانک لاؤنج میں ننھی پریشا چہکتی ہوئی دوڑی آئی اور سیدھی رمائسہ کے گلے لگ گئی۔ میم گڈ مارننگ، اب تو آپ میری میم بھی ہیں اور میری چچی جان بھی بن گئی ہیں۔ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، اب آپ مجھے چھوڑ کے کبھی نہیں جائیں گی نا؟ پریشا نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ رمائسہ کے چہرے پر 24 گھنٹوں کے بعد ایک سچی اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پریشا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ نہیں میری جان، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ پریشا جب ملازمہ کے ساتھ اپنے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی تو لاؤنج میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ رمائسہ نے کچھ جھجکتے ہوئے صبیحہ بیگم کی طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں پوچھا، آنٹی جان اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات پوچھوں؟ پریشا کے بابا اور ماما وہ کہاں ہیں؟ گھر میں وہ نظر نہیں ہے۔ صبیحہ بیگم کا چہرہ ایک پل کے لیے اداس ہو گیا۔ انہوں نے گہرا اور ٹھنڈا سانس بھرا، اپنی اینک اتار کر آنکھوں کے کونے میں نائی نمی کو دوپٹے سے صاف کیا اور بولی، آج سے 5 سال پہلے خوفناک کار ایکسیڈنٹ میں میرے بڑے بیٹے اور بہو دونوں دنیا سے چلے گئے تھے۔ رمائسہ، پریشا اس وقت صرف 2 سال کی تھی، اسے دنیا کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ رمائسہ کا دل جیسے دھک سے رہ گیا، اسے ایک گہرا جھٹکا لگا۔ صبیحہ بیگم نے اپنی بات جاری رکھی، اس بچی کو اگر کسی نے پالا پوسا ہے تو وہ صرف ارسلان ہے۔ ارسلان اپنی جان سے بڑھ کر پریشا سے محبت کرتا ہے۔ اس نے آج تک پریشا کے لیے گھر میں کوئی اسپیشل ٹیوشن یا اکیڈمی کا استاد نہیں رکھا۔ ارسلان آفس سے چاہے جتنا بھی تھکا ہارا ہے، رات کو کتنی دیر کیوں نہ ہو جائے، وہ خود پریشا کو پڑھاتا ہے، اسے ٹرین کرتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے۔ پریشا کے لیے اس کا چاچو ہی اس کی کل کائنات ہے۔ نمائندہ حیرت اور سحر کے عالم میں صبیحہ بیگم کی باتیں سن رہی تھی۔ جو انسان باہر کی دنیا کے لیے ایک مغرور اور سخت دل بزنس مین تھا، وہ اندر سے اتنا نرم اور ذمہ دار ہو سکتا ہے، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کے دل میں اسلام شاہ کے لیے موجود آخری شکوہ بھی نکل گیا۔ جوس پینے کے بعد رمائسہ گھر کو دیکھتے گھومتی گھومتی پچھلے حصے میں واقع سوئمنگ پول ایریا کی طرف آ گئی۔ رمائسہ بھی پول کے کنارے تک پہنچی تھی کہ اچانک پانی میں ایک زوردار ہلچل ہوئی اور ایک کسرتی وجود پانی کو چیرتا باہر آیا۔ وہ ارسلان شاہ تھا۔ اس کے گیلے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چوڑے کسرتی بدن پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے۔ ارسلان کو اس حالت میں دیکھ کر رمائسہ بری طرح ہڑبڑا گئی، اس کے گال شرم سے سرخ ہو گیا اور وہ فوراً مڑ کر وہاں سے جانا چاہتی تھی کہ ارسلان کے بھاری اور ربدار آواز فضا میں گونجی، مس رمائسہ رکیے، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمائسہ کے قدم وہیں جم گئے۔ ارسلان نے پول سے باہر آ کر جلدی سے وہاں پڑا ہوا تولیہ اٹھایا، اپنے جسم اور بالوں کو ہلکا سا صاف کیا اور وہیں رکھا ہوا سفید باتھ روب پہن لیا۔ یہاں بیٹھ جائیے پلیز۔ ارسلان نے پول کے کنارے بڑے آرام سے سفید کرسیوں کی طرف اشارہ کیا۔ رمائسہ بغیر کچھ بولے سر جھکائے خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارسلان اس کے بالکل سامنے والی کرسی پر بیٹھا اور اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا انٹرکام کا بٹن دبا کر ملازمہ کو حکم دیا، 2 لوگوں کا ناشتہ یہی پول سائڈ پہ لیا۔ رمائسہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ارسلان نے اس کی نظروں کو مفہوم سمجھتے ہوئے کہا، میں صبح سے آپ ہی کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا، میں نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، سوچا تھا تھوڑی دیر سوئمنگ کر لوں پھر آپ کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا۔
مجھے 10 بجے ایک ضروری میٹنگ کے لیے آفس جانا ہے۔ رومائدہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اسی دوران ملازمہ ناشتے کی ٹرے لے آئی اور اسلان نے اسے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ اس کے لیے ناشتہ نکالا۔ ناشتے دوران میں مسلسل بولے جا رہا تھا، شام کو میں آفس سے جلدی آ جاؤں گا، ہم لوگ باہر ڈنر پر چلیں گے، پریشے کو بھی ساتھ لے لیں گے اور شاپنگ بھی کریں گے اور باقی کی ضرورت کی چیزیں بھی لے لیجیے گا۔ اسلان نے چائے کا کپ رومائزہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ رومائزہ چپ چاپ چائے تھام لی، مگر اس کا دل ایک عجیب سی تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا جس کی وجہ سے وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ وہ چائے پیتے بار بار چور نگاہوں سے اپنے سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو اتنا ہینڈسم اور پرکشش تھا کہ نہ جانے شہر کی کتنی لڑکیاں اس کے ایک اشارے پر مرتی ہوں گی، مگر وہ سب پوری توجہ اور احترام سے صرف اس کے سامنے بیٹھا اسے کمپنی دے رہا تھا۔ شام کو اسلان چا اپنے کہے کے مطابق بالکل وقت پر گھر واپس آ گیا۔ وہ رومائزہ اور پریشے شہر کے سب سے بڑے اور مہنگے شاپنگ مال میں موجود تھے۔ وہاں انہوں نے ڈھیروں شاپنگ کی، پھر اسلان اسے شہر کے سب سے مہنگے اور پرسکون ریسٹورنٹ میں لے کر آئے۔ انہوں نے ایک الگ عالیشان VIP کیبن بک کیا جہاں کوئی اور خلے ڈالنے والا نہیں تھا۔ اسلان نے رومائزہ کی پسند پوچھ کر بہترین ڈشز کا آرڈر دیا۔ ڈنر کے دوران پریشا اپنی باتوں سے ماحول کا خوشگوار بناتی رہی۔ ڈنر ختم کرنے کے بعد وہ لوگ ریسٹورنٹ کے باہر بنے خوبصورت سرسبز لان میں پیدل چہل قدمی کرنے لگے جہاں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پریشا لان میں بنے جھیلوں کی طرف دوڑ گئی اور وہاں انجوائے کرنے لگی۔ پریشا کا ہنستا دیکھ کر رومائزہ کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آ گئی۔ آج صبح مجھے آنٹی سے پریشا کے بارے میں معلوم ہوا۔ مجھے آپ کے بھائی اور بھابھی کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوا۔ اتنی سی بچی نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا غم جھی لیا۔ رومائزہ کی آواز کچھ بھاری ہو گئی۔ جو بھی اسے اپنے ماں باپ کی یاد تو آتی ہوگی۔ میں اس عمر میں اپنے والدین سے الگ ہوئی ہوں تو مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، وہ تو بالکل معصوم ہے۔ یہ کہتے رومائزہ کی آنکھوں میں اختیار نمی تیر گئی۔ اسلان رکا اور اس نے مڑ کر رومائزہ کی جھیل جیسی اداس آنکھوں میں دیکھا اور بہت سنجیدگی سے بولا، رومائزہ میں آپ سے ایک بات کہوں۔ یہ پہلی بار تھا جب اسلان نے اسے مس رومائزہ کی بجائے صرف رومائزہ پکارا تھا، اور یہ پکارنا رومائزہ کے دل کے تار چھو گیا۔ مجھے معلوم ہے وہ سب اچھا نہیں تھا جو کچھ آپ کے ساتھ کیا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے والدین وہاں چپ رہے اور مجبور تھے۔ ظاہری بات ہے کہ ایسی صورتحال میں ہر کوئی لاچار ہو جاتا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان لوگوں سے دراصل مجھے آج صبح پتہ چلا کہ آپ کے والد صاحب کی طبیعت کافی خراب ہے۔ کیا بابا کی طبیعت خراب ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جی جس اسپتال میں آپ کو لایا گیا تھا میں آج صبح وہاں گیا تھا ان سے ملنے۔ وہ بہت شرمندہ نظر آ رہے تھے، اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے اس وقت کچھ بول نہیں پائے۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں رومائزہ۔ انہوں نے اس وقت آپ کی پھپھو کے سامنے احتجاج کرنا چاہا تھا، لیکن آپ کی پھپھو نے انہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، مگر اب وہ رو رہے تھے۔ رومائزہ کا دل اپنے باپ کی تکلیف کا سن کر بری طرح تڑپ اٹھا۔ مجھے اپنے بابا سے ابھی ملنا ہے، پلیز مجھے ان کے پاس لے چل، اس نے روتے التجا کی۔ اسلان نے گھڑی دیکھی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے بہت نرمی سے رومائزہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بولا، رومائزہ رات کے 11 بج رہے ہیں، اس وقت جانا مناسب نہیں۔ انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ بلڈ پریشر کافی ہائی تھا لیکن اب وہ بہتر ہے۔ جن ڈاکٹروں سے میں نے ان کا معائنہ کروایا تھا انہوں نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا ہے۔ ہم کل صبح سب سے پہلے ان کے پاس چلیں گے انہیں تسلی دینے کے لیے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں نا؟ رومائزہ نے روتے اپنا سر جھکا لیا، پھر اس نے رومائزہ کا ہاتھ کچھ اور مضبوطی سے پکڑا، اسے اپنے لبوں کے قریب لاتے ہوئے انتہائی محبت سے اس کی پشت پر اپنے لب رکھتے جبکہ اس کی جادوئی آنکھیں مسلسل رومائزہ کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی۔ رومائزہ، میں نے زندگی میں کبھی کسی سے پیار نہیں کیا اور نہ ہی مجھے کبھی اس کا موقع ملا۔ پہلے پڑھائی میں زندگی گزری، پھر بھائی اور بھابھی اس دنیا سے چلے گئے تو بزنس اور پیشے کی دنیا میں ایسا الجھا کہ اپنے لیے کوئی فرصت ہی نہیں ملی۔ میں نے اپنے جذبات کو ہمیشہ ایک مضبوط دیوار کے پیچھے سنبھال کے رکھا تھا، مگر مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے آپ سے پیار ہونے لگا ہے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو رومائزہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسلان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں محبت کا ایک سمندر موجزن تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ پیار ہونے کی علامات کیا ہوتی ہیں، مگر مجھے اتنا پتا ہے کہ میں اب آپ کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ سے جڑے رشتوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ شاید یہ پہلی نظر کا پیار ہے۔ شروع میں مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں کسی احسان کے تلے دب کر سب کر رہا ہوں، مگر نہیں، میں نے پوری رات صرف آپ کے بارے میں سوچا ہے اور مجھے اس بات کا پکا گمان ہو گیا ہے کہ میں آپ کو دل و جان سے جانے لگا۔ رومائزہ کا دل سچے اعتراف محبت پر بری طرح دھڑکنے لگا۔ اس کی نم آنکھوں میں اب دکھ کے آنسو نہیں تھے بلکہ خوشی کی چمک تھی۔ اسے شرماتے اپنی نظریں چکا لی اور اس کے چہرے پر ایک خوبصورت سرخ لالی چھلکنے لگ گئی۔ جب وہ لوگ رات گئے شاہ ہاؤس واپس پہنچے تو پریشا گاڑی میں سو چکی تھی۔ اسے اس کے کمرے میں لٹانے کے بعد رومائزہ اور اسلان اپنے کمرے میں آ گئے۔ اسلان اپنا تکیہ اور کمبل نکال کر صوفے پر سونے کے لیے بڑھنے لگا کیونکہ ابھی رومائزہ کو پورا وقت اور اسپیس دینا چاہتا تھا، مگر جیسے صوفے کے قریب پہنچا ایک نازک ہاتھ نے پیچھے سے بڑھ کر اس کی کلائی کو تھام لیا۔ اسلان نے حیرت سے مڑ کر دیکھا۔ رومائزہ اس کے بالکل قریب کھڑی تھی، اس کی آنکھیں جذبات سے لبریز تھی۔ آپ اپنے کمرے میں صوفے پر کیوں سو گئی ہیں؟ آپ بیڈ پر سو سکتے ہیں، رومائزہ نے بہت دھیمے اور کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اسلان نے گہرا سانس لیا۔ رومائزہ، میں زبردستی آپ پر خود کو مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ میں نہیں جانتی کہ میں آپ سے پیار کرتی ہوں یا نہیں، مگر مجھے آپ بہت اچھے لگے۔
میرے دل کو آپ کی ہر بات نے، آپ کے ہر احساس نے چھو لیا ہے، اور جو دل کو چھو لیتے ہیں ان سے محبت ہوتے دیر نہیں لگتی۔ رمائزہ نے اسلان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اس کی آواز میں ایک سچا اقرار تھا۔ اسلان شاہ نے رمائزہ کی نازک وجود کو اپنی مضبوط باہوں کے اثار میں لے لیا۔ رمائزہ نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکایا، جہاں اسلان کے دل کی دھڑکنیں اب صرف رمائزہ کیا نام لے رہی تھی۔ اس راز شاہ ہاؤس کے اس کمرے نے دو اجنبی روحوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محبت کے ایک مقدس بندھن میں جوڑ دیا۔ اگلی صبح اسلان رمائزہ کو لے کر اس کے والدین کے گھر پہنچا۔ سب لوگ اس کے گلے لگ کر روئے اور اسے معافی بھی مانگی۔ اسے زندگی میں ہر خوشی مل گئی تھی تو اسے اور کیا چاہیے تھا، اس لیے اس نے سچے دل سے سب کو معاف کر دیا۔ رمائزہ اور پریشے نے پورا دن وہیں گزارا۔ پریشے وہاں آ کر رمائزہ کے بھائی کے بچوں کے ساتھ اتنی مانوس ہو گئی کہ اس نے چند ہی گھنٹوں میں رمائزہ کے والدین کو نانا اور نانی بنا لیا تھا۔ گھر میں ہنسی خوشی اور کہہ کے گونج رہے تھے، اور ماضی کے سارے شکوے جیسے محبت کے اس بہاؤ میں دھل کر صاف ہو چکے تھے۔ ایک سال بعد لاہور کے سب سے بڑے پرائیویٹ اسپتال کا ایک پرسکون اور عالی شان VIP روم سفید اور ہلکے نیلے رنگ کے غباروں اور تازہ گلاب کے پھولوں سے مہک رہا تھا۔ بیڈ پہ رمائزہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پہ زچگی کی تھکن تو تھی، مگر ممتا کی ایک انوکھی اور خوشی چمک رہی تھی۔ اس کے بالکل پہلو میں ایک سفید مخملی نرم چادر میں لپٹا ہوا اس کا ننھا سا بیٹا اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیاں بھیجے سکون کی نیند سو رہا تھا۔ بیڈ کے بالکل پاس رکھی کرسی پر اسلان شاہ بیٹھا تھا۔ اس کے کوٹ کے بٹن کھلے تھے، چہرے پر رات بھر جاگنے کی تھکن تھی، مگر اس کی نظریں اپنے بیٹے اور اپنی خوبصورت بیوی سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ وہ بار بار جھک کر رمائزہ کی ہتھیلی کو اپنے لبوں سے لگا رہا تھا اور خدا کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور سب لوگ چمکتے چہروں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ پریشے دوڑتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی، دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھے اور بیڈ پر لیٹے ننھے بچے کو دیکھ کر حیرت اور خوشی سے اچھل پڑی۔ او مائی گاڈ چاچی جان، یہ تو بہت ہی پیارا ہے، لائک اے پرنسس۔ دیکھیں تو صحیح، اس کے ہاتھ کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں۔ اس نے جوش و مسرت میں آگے بڑھ کر بچے کو گود میں اٹھانا چاہا تو ارسلان نے فوراً سنجیدگی سے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ پریشے، نو، بالکل نہیں، ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، آپ اسے گود میں نہیں اٹھا سکتے، کہیں گرا نہ دینا۔ پریشے نے فوراً اپنے ہاتھ کمر پر رکھے اور چہرے پر غصہ سجا کر اپنے چاچو کو گھورا۔ وہ چاچو، آپ بھی نا حد کرتے ہیں، میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو اپنے چھوٹے بھائی کو گرا دوں گی۔ چاچی جان دیکھیے نا اپنے ہسبینڈ کو، یہ مجھے میرے بھائی سے دور کر رہے ہیں۔ خیر کر لیجیے اب، لیکن یہ ہمیشہ کہا کرے گا کہ میں پری آپ ہی کے پاس ہی رہوں گا۔ پریشے کا انداز دیکھ کر بیڈ پر لیٹی رمائزہ اپنی تکلیف بھول کر دھیمے سے ہنس پڑی۔ مت منع کیجیے نا، آپ خود اسے پکڑا دیجیے، رمائزہ نے کہا تو پریشے کا چہرہ کھل اٹھا۔ اچھا بابا، نہیں کرتا منع۔ ارسلان نے ہار ماننے والے انداز میں ہاتھ کھڑے کیے، اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ تبھی سبیہ بیگم نے آگے بڑھ کر اپنے پوتے کو بہت احتیاط سے گود میں اٹھایا۔ اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو چھلک پڑے۔ انہوں نے بچے کی گلابی گال پر بوسہ دیا اور ارسلان کی طرف دیکھ کر بولی، ارسلان بیٹا، چلو اب دیر کس بات کی، آگے بڑھو اور اپنے بیٹے کے کان میں اللہ کا نام پھونکو۔ ارسلان شاہ آگے بڑھا، سبیہ بیگم کی گود میں سے بچے کو لیا اور انتہائی دھیمی، خوبصورت اور سحر انگیز آواز میں اپنے ننھے بیٹے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنے لگا۔ رمائزہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنے شوہر ارسلان شاہ کی طرف دیکھا۔ تقدیر نے جو تانا بانا کے لڑکہار کی اس موٹر وے پر ایک حادثے سے شروع کیا تھا، آج وہ ایک مکمل خوشحال اور لازوال خاندان کی صورت میں ان کے سامنے مسکرا رہا تھا۔ محبت کی جیت ہو چکی تھی اور شاہ ہاؤس کا یہ نیا شہزادہ ان کی خوشیوں کا مستقل ضامن بن چکا تھا۔